السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 37 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں 30واں باب مکمل ہوا۔ آج سے ہم 31ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں، جو ترک دنیا و مذمت دنیا کے تعلق سے ہے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک بھرپور توجہ کے ساتھ اس درس میں آپ بنے رہیں اور اسے صرف سنیں نہ بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں۔ یقیناً اگر آج کے دور کا مسلمان طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں آج دین کے مقابلے دنیا کی محبت زیادہ گھر کر گئی ہے، اور دنیا کی محبت و لالچ میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا کون سا عمل میرے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دنیا کی مذمت اور دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی جانب مائل کرنے کے لیے بے شمار آیتیں ہیں، بلکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی آمد کا بھی سبب یہی تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں اتنی مشہور ہیں کہ یہاں ان کا ذکر نہ کر کے صرف بعض حدیثوں کے ذکر ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مذمت دنیا میں چند حدیثیں۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اس کی بدبو کی وجہ سے اسے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بخدا دنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور فرمایا، دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو کسی لائق نہ سمجھا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو بہانا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا۔ آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے، یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ اکرام بھی زارو قطار رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر پانی پینے کا ارادہ فرمایا، مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ آپ رونے لگے، یہاں تک کہ
صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس رونے کی وجہ بھی دریافت نہ کر سکیں گے۔ جب آپ نے اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، آپ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک بار مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا۔ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دور فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے سے دور ہٹا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور رہو، وہ لوٹ گئی اور جاتے جاتے یہ کہہ گئی کہ آپ نے مجھ سے علیحدگی فرما لی ہے، مگر آپ کے بعد آنے والے ایسا نہ کر سکیں گے۔ آئی ہے بے حیا میرا ایمان لوٹنے، آئی ہے بے حیا میرا ایمان لوٹنے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ دنیا کی ایک تمثیل یعنی ایک مثال مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نازلہ یعنی کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا، دنیا کی طرف آئیے۔ آپ نے ایک پرانا چیتھڑا اور پرانی ہڈی دستے مبارک میں لے کر فرمایا، یہ دنیا ہے۔ اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی خوبصورتی اس چتھڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور چلتے پھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا سبز اور میٹھی ہے، یعنی خوش آئند اور میٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کر دی گئی تو انہوں نے اپنی سبھی کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی تھی، اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو برباد نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے آگے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، اور ایک لمحہ کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے لمبی شرمندگی چھوڑ جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دیں۔ رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے۔ رہی عورتیں تو ان کے نماز روزے سے ہوشیار رہو۔ مزید فرمایا، دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے، دنیا اس کی طالب رہتی ہے اور اسے رزق بہم پہنچاتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز
یہی دنیا ہے۔ اللہ نے اسے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ پرندے آپ کے سر پر سایہ کر رہے تھے۔ انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، بخدا اللہ نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بندے مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اپنے مال میں جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا صرف وہی باقی رہے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ بے وقوف ہی اسے جمع کرتا ہے، بے علم ہی اس کے لیے جھگڑتا ہے، ناسمجھ ہی اس کے لیے دشمنی اور حسد کرتا ہے، اور بے یقین ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے: دائمی غم، دائمی مشغولیت، دائمی فقر، اور کبھی نہ پوری ہونے والی لمبی آرزو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینے کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا تھا اور اس میں گندگی تھی، چتھڑے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں بھی پڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح لالچی تھے، ان میں تمہاری طرح بہت سی آرزویں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی باقی نہیں رہی، اور جلد ہی یہ مٹی ہو جائیں گے۔ یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا تھا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں۔ یہ پرانے چیتڑے جو کبھی ان کے پہناوے تھے، آج ہوا انہیں اڑائے اڑائے پھرتی ہے، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہروں شہروں گھوما کرتے تھے۔ جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی کے لیے عمارتیں بناؤ اور موت کے لیے بچے پیدا کرو۔ حضرت داؤد بن ہلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ اے دنیا، تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تر زیب و زینت کے باوجود بے وقار ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہی رکھ دی ہے۔ میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی، تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے۔ میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا ہے کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے۔ نیکوکاروں کے لیے میری بشارت ہے، جن کے دل میری رضا پر راضی اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے
کہ جب وہ قبروں سے گروہ در گروہ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ بدلہ دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی جنت میں انہیں پہنچائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا زمین و آسمان کے بیچ لٹکی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی، مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں دنیا میں اس ملاپ کو ناپسند کرتا تھا اور آج بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مذمت دنیا کے تعلق سے مزید باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔